कराची में इलेक्शन हो रहा है और उनको अंदाजा हुआ कि हमारी शिकस्त यकीनी है, फिर उन्होंने बगैर किसी सबब इलेक्शन को मुलतवी। कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाने में आपके लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं होता है। मुझे अफसोस है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर कि किस तरह वो सूबाई हुकूमत के दबाव में आकर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी किया। हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है और इस फैसले पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, मगर MQM जो है वो खामोश है। ये एहतजाज का सिलसिला नाज़रीन तब शुरू हुआ जब सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि इनके पास 16,185 पुलिस एहलकार जो हैं उनकी कमी है, लिहाजा या तो इंतखाबात मुलतवी किए जाएं या फिर फौज और रेंजर्स के एहलकारों से इस कमी को पूरा किया जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी वजारत दाखिला का कहना था कि पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। ये बल्दियाती इंतखाबात जो है ये 23 अक्टूबर को होने थे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर जो मुत्तहद कौमी मूवमेंट है वो आखिरकार क्यों खामोश है? इसकी वजह नाजरीन शायद ये है कि MQM पाकिस्तान कई अरसे से जवाल का शिकार है। पिछले 6 महीनों में कराची में कौमी असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें MQM पाकिस्तान ने सिर्फ NA 240 में तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को सिर्फ 65 वोटों के फर्क से हराया, जबकि 2018 के इंतखाबात में MQM पाकिस्तान ने ये नशिस्त 30,000 के जायद मार्जिन से जीती थी। बाकी 3 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें MQM पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी वजह क्या ये है कि MQM पाकिस्तान -1 होने के बाद संभल ही नहीं पाई, या जो सिमत जमात ने इख्तियार की वो वोटर्स को पसंद नहीं आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर साहब, जो 4 साल तक कराची के मेयर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि MQM इस अहम इशू के ऊपर खामोश है कि जी बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिए कि जी इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए चूंकि ये गैर जानिबदार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या वफाकी हुकूमत ने और सिंध की हुकूमत ने ये उनकी मिली भगत है और इलेक्शन कमीशन के जरिए इन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं इनको मुलतवी कराया? देखें, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा मुल्क जानता है कि जो सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद जमातें हैं जिन्होंने 3 दफा इस मुल्क को रूल किया है, उन्होंने आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो मार्श लॉ में हुए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था, जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ था उसके 90 डेज के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया और आज तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। मैं आवाज नहीं बुलंद कर रहा, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है जो कि मैं मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह भी चुका हूं और हमारा बयान भी है पार्टी का कि वजह क्या है। देखें, आप जब इख्तियारात लेके और अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करें, आप MQM का मैंडेट का एहतराम ना करें, मैंडेट को तोड़ने की इतनी कोशिश करें कि सेंसस में, अगर सेंसस होता है शहर का तो आधा गिना जाता है कराची को, और उससे भी अगर पेट नहीं भरता, उससे भी अगर परेशानी दूर नहीं होती तो अपनी मर्जी की हल्का बंदियां की जाती हैं, जो कि रिकॉर्ड पे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए। नहीं, बिल्कुल, आपका इंटरव्यू भी हमने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी और आपकी हाल ही में वजीर आजम के साथ मीटिंग भी हुई है इस हवाले से। तो क्या उस मीटिंग के अंदर जो आपने ये सब कुछ आप अवाम के सामने, टॉक शोज के सामने रख चुके हैं, जो आपके मसाइल हैं, बखूबी हमारी ऑडियंस उससे वाकिफ भी है, तो क्या वजीर आजम ने आपको कोई यकीन दहानी बिलखसूस कराई है कि जी आपका जो मसला है सेंसस का, हल्का बंदियों का, वो हल हो जाएगा? चूंकि वो इवेंचुअली जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने भी यही कहा कि वो तो सूबाई हुकूमत ने हल्का बंदियों का मामला दुरुस्त करना है आपके साथ मिलके।
میں اسی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو الیکشن کمیشن جائیں یا پھر صوبائی حکومت جائیں. تو ہم صوبائی حکومت پہ آ گئے ہیں, اور اگر حلقہ بندیاں اس طرح سے کر دی جائیں کہ ایم کیو ایم کا میئر جو ہے اس کو بھی دھوکے سے, جیری مینڈرنگ سے ختم کیا جائے, اپنی حلقہ بندیاں جو یو سی کی ہیں وہ 20-20, 30-30 ہزار پہ کی ہیں, جو ایم کیو ایم کے علاقے ہیں ان کی حلقہ بندیاں 90-90 ہزار پاپولیشن پہ ہے, تو اس کے اگینسٹ ہیں ہم کورٹ میں بھی موجود ہیں اور آؤٹ آف کورٹ پیپلز پارٹی سے ہم کولیشن پارٹنر ہیں. اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں, نون سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل کرایا جائے, الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں بہتر کی جائیں, ٹھیک کی جائیں ایز پر دا رولز. تو اس کے اندر وہ الیکشن یونیفارمٹی آنی چاہیے, انتخابات ہو چاہے ضمنی انتخابات ہو, جیسے بھی عام انتخابات ہو, آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حلقہ بندیاں ٹھیک ہو, اس لیے شاید آپ خاموش رہے جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گے, ملتوی کرائے گئے, جب تک الیکشن ریفارمز نہیں کرائے جائیں گے, الیکٹورل جو لسٹ ہے ووٹرز ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, حلقہ بندیاں ایز پر دا رولز, یونیفارمٹی نظر نہیں آئے گی جو کہ ہونی چاہیے, تو میں تو اس کو پری پول ریگنگ کہوں گا. تو یہ بہتر کر لیں, اس کے بعد الیکشن جب مرضی کرائیں ہم تیار ہیں. ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہی ضامن تھے جب آپ نے کنڈیشنز رکھی تھی یہ جو قومی حکومت ہے اس کو جوائن کرنے کی. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ کنڈیشنز رکھیں اور اب ضامن ہیں شہباز شریف صاحب, تو کچھ انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ کیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہماری کل ملاقات ہوئی تھی پی ایم صاحب کے ساتھ, اور ان کے جو دوسرے ذمہ دار ہیں ان کے سامنے ہم نے بڑا کلیئر اپنا کیس رکھا ہے, جو کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے سامنے بھی رکھا ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے, کیونکہ آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب گارنٹی انہوں نے بھی دی ہے, اس ایگریمنٹ پہ بلاول صاحب کے سگنیچرز ہیں کہ امپلیمنٹیشن آف سپریم کورٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہوگا, جو بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی بات ہے. اور آپ کہہ رہے تھے, ہم نے کلیئرلی شہباز صاحب سے اور ان کی ٹیم سے یہ کہا تھا جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے, اس وقت تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ 15 دن بعد پھر سے بیٹھیں گے, تو ہم نے ان کو کلیئرلی کہہ دیا تھا 4 دن ہے ہمارے پاس, 23 کو الیکشن ہے, اس سے پہلے 4 دن ہیں, 4 دن میں یہ حلقہ بندیاں آپ بہتر کرا لیں, ادروائز اگر یہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے, فیصلہ کرنے کا حق ہمارے پاس ہی ہوگا, اور ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جب پی ٹی آئی کو ان حوالوں سے چھوڑا ہے, ان مسائل کی وجہ سے چھوڑا ہے, تو ہم پھر آپ کو بھی چھوڑنے کی بات کہہ کے جا رہے ہیں آپ کو. اچھا, تو آپ جب ان کو چھوڑ کے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کی حکومت تو گر جائے گی نا وسیم اختر صاحب. تو آپ دوسروں کو بھی آزما چکے ہیں اور ان کو آپ نے 3-3.5 سال آزمایا ہے, تو پھر ان سے کیا امید لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیے, سارے جو مسئلے ہیں ان کا حل ایم کیو ایم نہیں ہے. ایم کیو ایم نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی خاطر یہ فیصلے کیے ہیں. ہم نے پی ٹی آئیز کے بھی ایگریمنٹ اسی لیے کیا تھا کہ کراچی کے مسائل حل ہوں, مگر افسوس کہ 14 سیٹیں چوری کر کے جانے والی پی ٹی آئی نے بھی کراچی کے مسئلے حل نہیں کیے. اب ہم آئے ہیں کہ ہمارا مسئلہ شاید پیپلز پارٹی اور نون کر دیں, جو کہ انہوں نے وعدے کیے, مگر ہمارے سامنے جو آ رہا ہے جو کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ماضی کا ہے, ابھی تک سیریسنس نظر نہیں آ رہی. تو سارا ذمہ جمہوریت کا میں نے نہیں لیا. کس کی طرف سے نظر نہیں آ رہی؟ پی ایم ایل این کی طرف سے نظر نہیں آ رہی, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, یا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آ رہی؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے سیریسنس نظر نہیں آ رہی, جو کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں شہباز صاحب کو. شہباز صاحب نے کہا ہے, ان کی ٹیم نے کہا ہے کہ ہم بلاول صاحب اور آصف صاحب سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے. تو آج ہو سکتا ہے رات کو میں ان کی ٹیم میں سے جو ممبرز ہیں ذمہ دار, ان کو کال کر کے پتا کروں گا کہ کیا بنا. ہماری میٹنگ ہونی چاہیے اور اس میٹنگ میں یہ ریزالو ہونا چاہیے, کیونکہ جو آپشن پیپلز پارٹی نے دیا ہے حلقہ بندیاں بہتر کرنے کے لیے, ہمیں وہ منظور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ایک یونیفارمٹی سے ہوں, جیسے انہوں نے اپنی کی ہیں ویسے ہی ہمارے ایریاز میں بھی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. اچھا, اب 23 اکتوبر کو تو الیکشنز نہیں ہوں گے, جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے,
تو یہ بتائیے کہ ابھی جو کل آپ کی میٹنگ ہوگی، آپ لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے، کیا ادھر آپ یہ ڈسکس کریں گے کہ جی ہم حکومت کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا ڈسکشن نہیں ہے کچھ بھی. اب ہمیں ایک ٹائم ملا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد اس کو اویل کریں گے ہم، اور ہم اس میں طے کریں گے کہ 10-1 کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ وڈرا ہونا چاہیے تھرو کورٹ، یا ہم آؤٹ آف کورٹ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے اور اس کو ڈسکشن میں لے کے آتی ہے، جو کہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے، وہ سپریم کورٹ نے بھی ایکسپٹ کی ہے کہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر کہیں آگے وے فارورڈ ملتا ہے تو ویل گو فار دیٹ. وسیم صاحب یہ بھی بتائیے کہ دیکھیے، ایک طرح سے آپ نے جو بات کی ہے کہ جی جمہوری پارٹیز جو ہوتی ہے، تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی یہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو آپ کے پرانے ورکرز ہیں، جانے مانے ورکرز ہیں، جس طرح کہ نسرین جلیل صاحبہ، ان کا نام فارورڈ کیا گیا تھا گورنرشپ کے لیے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے کامران ٹسوری صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے کر دیا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی جو ایک صاف نام تھا، آپ کی ورکر رہی ہیں، آپ کے ساتھ رہی ہیں، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، ان کو آپ نے ڈمپ کر کے کامران ٹسوری کا نام جو ہے وہ آپ نے گورنرشپ کے لیے جو ہے سامنے کر دیا؟ ایک پروسیجر ہے کہ 3 نام بھیجے جاتے ہیں گورنرشپ کے سلاٹ کے لیے، وہ ہم نے بھیجے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بھیج دیے. اچھا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پہ کہ وہ کیا نام سلیکٹ کرے. آپ ایک نام بھی تو بھیج ہی سکتے تھے نا. یہ طریقہ کار ہے 3 ناموں کا منیمم. چلے ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر کامران ٹسوری صاحب کا نام تھا، اور کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات ماضی میں اچھے نہیں رہے. یہ سوال حکومت سے بنتا ہے، اور ہم نے وہ پروسیجر پورا کیا، وہ آپشن ایگزاسٹ کیا کہ ہم جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے آگے بڑھے ہیں، اور حکومت نے یہ نام پہ کا نوٹیفیکیشن نکالا. جی، تو جو آپ کل میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے آپ انٹروسپیکشن کریں گے کہ جو کارکردگی رہی ہے ایم کیو ایم کی الیکشنز کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایم کیو ایم جو ہے شکست کا شکار ہو رہی ہے. کیا آپ نے اس کے اندر کچھ سوچ وچار کیا ہے کہ آگے کیا سمت آپ نے اختیار کرنی ہے؟ چونکہ شاید یہی وجوہات ہیں، بہرحال آپ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے اوپر اصرار تھا، مگر جو گورنر ہیں وہ تو آپ کے ہی بنے ہیں، اور نسرین جلیل کی جگہ کامران ٹسوری کا چہرہ سامنے آیا ہے ریپریزنٹنگ دی ایم کیو ایم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹر جو ہے آپ سے نالا کیوں ہے؟ اس کے اوپر کوئی انٹروسپیکشن آپ نے؟ دیکھیں، اس کو اس طرح بھی دیکھیں، ذرا مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا تاکہ میں آپ کے تھرو عوام کو بتا سکوں کہ جو ہماری ہار ہوئی ہے اور جو ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. ہاں، صرف فوکس اگر ایم کیو ایم کو کر لیا جائے، مانا کہ ہماری سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر یہ بھی دیکھا جائے کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، حیدرآباد کا جو مینڈیٹ ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں. ہمیں وہ پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہا آج بھی کہ ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کر سکیں. جیسے کہ میں نے کہا، سینسس کے کراچی کو، مگر آپ تو حکومت میں ہی رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، چاہے وہ اب جو یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، چاہے مشرف صاحب کی حکومت ہو، تو سپیس اگر ملی ہے، وہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، کو سب سے زیادہ ملی ہے. وہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. میں جب پی ٹی آئی کو سپورٹ کی تھی، ہم نے باوجود اس کے کہ انہوں نے ہماری 14 سیٹیں چوری کی تھیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب وعدے کرتے رہے کہ آپ کے آفیسز کھلیں گے، آپ کے مسنگ پرسنز آ جائیں گے، آپ کے مسائل کراچی کے ہم حل کریں گے، ٹرانسپورٹ کا نظام دیں گے، پانی کا نظام دیں گے. کچھ بھی نہیں کیا، 3.5 سال زیرو. یہ وجوہات رہی ہیں. اختیار تھا آپ کا کہ آپ کی کیا رائے؟ آپ تو دونوں کو دیکھ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کو، خان صاحب کو. کیا ان کے پاس وہ اختیار ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز کو واپس لا سکتے؟
انہوں نے خود کل یا پرسوں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 3.5 سال ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں تھا. وہ کرٹیسائز مجھے کرتے ہیں ان کے لوگ کہ 4 سال ایز اے میئر میرے پاس اختیار نہیں تھا, تو 3.5 سال ایکس پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا. پوائنٹ یہ نہیں ہے, میں پوائنٹ جو رکھنا چاہ رہا ہوں پلیز اس کو مجھے ایکسپلین کرنے دیں کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. میرا ووٹ بینک توڑنے کے لیے غلط حلقہ بندیاں کرائی جا رہی ہیں, میرا ووٹ بینک توڑنے کے لیے جعلی ڈومسائل پہ لوگوں کو یہاں لا کے بسایا جا رہا ہے, میرا ووٹ بینک توڑنے کے لیے مختلف جماعتوں کو یہاں بسایا جا رہا ہے, دبئی سے لا کے بسایا جا رہا ہے, ٹی ایل پی کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو جب ایم کیو ایم کا جب ووٹ, مجھے میری بات تو ہونے دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ لوگ پوچھیں گے تو صحیح. میں بتاؤں گا, یہ بھی بتاؤں گا. جب میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا, کراچی کو تباہ کیا جائے گا, سڑکیں کھنڈرات کی شکل پیش کر رہی ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, روز کلنگ ہو رہی ہے اس شہر میں, سیل سنیچنگ میں 2-2 3-3 نوجوان مارے جاتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کراچی کے لوگ ووٹ کیوں ڈالیں؟ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کا بیانیہ جو منہ چڑھ کے بول رہا ہے پورے ملک میں, کراچی میں پرسوں الیکشن میں ناکام ہوا ہے. 6 لاکھ میں سے 50,000 ووٹ ملے. خیر ہے, مجھے بتانے دینا پلیز, مجھے بتانے تو دیں. چھوڑ دیجئے, آپ کا براہ راست جو ایک ریلیشن شپ رہی ہے وہ جنرل مشرف کے ساتھ اچھی رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک اچھی ریلیشن شپ رہی ہے. تو اگر آپ نے کچھ مطالبات کرنے تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وزرائے اعظم اس ملک کے با اختیار نہیں ہیں اور آپ کے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو براہ راست آپ کے بھی جو مسائل ہیں وہ کہیں اور سے بھی تو حل ہو سکتے ہیں, غیر سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو وہاں کے دروازے بند ہو گئے ہیں آپ کے لیے؟ کراچی کا آدمی تنگ آیا ہوا ہے, کراچی کا آدمی اسی لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر رہا. ٹرن آؤٹ دیکھ لیں آپ, 6 لاکھ میں سے 50,000 ووٹ ایسی پارٹی کو ملے ہیں جس کا بیانیہ بہت پاپولر ہوا ہے. کراچی کے لوگوں نے اس کو فیل کیا ہے. جہاں تک تعلقات کی بات ہے, ایز اے جمہوریت پسند پارٹی میں تو جو حکومت وقت ہوں گی ان سے ہی ریکویسٹ کروں گا. ایگریمنٹ جو پی ٹی آئی نے میرے ساتھ کیا تھا وہ عمران خان نے سائن کیا تھا, میں انہی سے بول رہا تھا, آج بھی انہی سے بول رہا تھا اور کل بھی انہی سے بول رہا ہوں. تو آپ کے نظر نون کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا, اختیارات کس کے پاس زیادہ یا کم ہیں؟ کیا موجودہ وزیر اعظم کیا اتنے ہی بے اختیار ہیں جتنے کہ عمران خان صاحب تھے؟ دیکھیں, میری ڈیمانڈ تو حکومت وقت سے رہے گی. میرا سگنیچر جو میرے پاس ہے وہ نون کا ہے اور ایگریمنٹ پہ اور پیپلز پارٹی کا ہے. میں تو انہی کے پاس جاؤں گا کہ میرے یہ مسائل حل کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں ہمیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہمیں دھوکہ نہ دیں, کراچی کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, کراچی کے مسائل پہ ہی رہیں گے. بلدیاتی انتخابات وہاں پہ ملتوی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے احتجاج کا سلسلہ جماعت اسلامی سے, پاکستان تحریک انصاف سے جاری ہے. اب یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ کراچی کے اوپر ہی ہے چونکہ وہاں پہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور جماعت اسلامی, پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کروا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب, قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کراچی سے آپ جیتے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی سے ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے. سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خرم صاحب, آپ کی جانب پہلے آؤں گی اس لیے چونکہ جماعت اسلامی نے تو اب کہہ دیا کہ جی ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم کراچی کے اندر کریں گے. اب کیا آپ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے؟ نہیں جی, ہم ظاہر ہے کہ ہمارا ایک اپنا فورم ہے, اپنے فورم کے اوپر احتجاج کریں گے. اور دیکھیں, آپ کو یاد ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی کے اندر اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ جو آپ کے بلدیاتی الیکشن فوری طور پر ہوں. اور دیکھیں, عجیب قانون ہے کہ اگر
वफाकी हुकूमत खत्म हो जाती है तो 90 दिन में इजलास होने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी तो 90 दिन में इजलास होने। लेकिन अगर बल्दियाती निजाम खत्म हो जाए तो उसके ऊपर कोई तारीख नहीं है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की मर्जी है कि कितना टाइम वो उसके साथ खेल सके और कितना अवाम उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अवाम को परेशान कर सके। आज 2 साल हो गए वसीम अख्तर साहब को, जब आखिरी वो कराची के मेयर थे, अंदाजन 2 साल हो गए। और अब अंदाजा लगा लेंगे इन 2 साल में लोगों ने कितनी परेशानियां शहर कराची के अंदर देखी होंगी, जब हमारे सामने एक ऐसी सियासी जमात हो जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। उसके बाद हमने अदालतों का भी रुख किया, अदालत में हमने पिटीशन जमा कराई जिसमें हमारी पहली डिमांड थी कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए, क्योंकि एक ये इंटरिम सेटअप, इंटरिम पीरियड है और इंटरिम पीरियड के दौरान कभी किसी सियासी शख्सियत की तैनाती नहीं की जा सकती। उसके बाद आपको याद हो कि कराची के अंदर तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज भी किए। ये कोई पहली बात नहीं कि पहली दफा डिले नहीं हुए। सबसे पहले बहाना बनाया गया कि बारिशें आ रही हैं, ठीक है बारिश हुई, बारिश के 1 हफ्ते बाद 4 दिन बाद करा लिए जाते। उसके बाद नया ड्रामा इन्होंने शुरू कर दिया, सैलाब आ गया। सो कराची के अंदर तो कोई सैलाब नहीं आया था। और उसके बाद अब आखिरी जो इनका बहाना था भागने के लिए, क्योंकि जानते थे कि अगर ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो MQM जो कि मजबूर कौमी मूवमेंट और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों की सियासत के अंदर जो सियासी ताबूत के अंदर कील ठुक जाना था अगर ये इलेक्शन हो जाते तो बहाना बनाया गया कि हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं ये नफरी का जो मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी चूंकि पंजाब के हवाले से भी पूछना है। देखिए, अब सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात नहीं कर रही, अब तो वकला के लीडर्स जो हैं, सलाउद्दीन अहमद साहब ने जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर है, उन्होंने भी कहा है कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसके खिलाफ आप खिलाफ वर्जी की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करें, आपने नहीं किए, तो क्यों नहीं आप करना चाहते लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस? मेरे ख्याल में मैं आपकी तौसूद सलाउद्दीन साहब को कहता हूँ सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें, फिर आपको सियासी तौर पे हम जवाब दे देंगे। नहीं, मगर वकील तो सियासी जवाब ठीक है ना, मैं भी वकील हूँ, मेरी बात सुन। दूसरी बात ये कि अगर कंटेम्प्ट आपने इशू कराना है तो इलेक्शन कमीशन को इशू करा दे। इलेक्शन हमने मुलतवी नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन नहीं किया है। नहीं, मगर इलेक्शन कमीशन ने आपको खत लिखा और आपको कहा कि हमें पुलिस की जरूरत है ताकि हम इलेक्शन करवा सकें, पूरा मन इलेक्शन हो सके। आपने कहा कि हाँ आप नहीं दे सकते। फिर उन्होंने इंटीरियर से पूछा, इंटीरियर ने कहा कि जी हम रेंजर्स नहीं दे सकते। अब क्या ये दुरुस्त है कि आपकी पुलिस इधर इस्लामाबाद आई हुई है और धरने की जो ये तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए इधर आई हुई है? तो अगर इधर भेज सकते हैं तो फिर क्या आप कराची नहीं भेज सकते पुरअमन इलेक्शंस के लिए? तो कितनी हमारे पास पुलिस है जो हम इधर भी 30,000 भेज दे और कराची में भी 1 लाख पुलिस वाले तैनात करे? कितनी पुलिस है पहले तो बताओ, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, खुर्रम शेरजमान साहब सैलाब को ड्रामा करे। वाकई इनके नजर में ड्रामा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है। 14-15 फुट पानी खड़ा है अंदरूनी सिंध के बाज़ इलाकों में। आपकी मुख्तलिफ चैनल ने दिखाया कि कंटेनर और जो बस है वो पूरा डूबी हुई है। उनको परवाह ही नहीं है। लोग जो है ना वो रोड के किनारे पड़े हुए हैं भैया, और 3.5 करोड़ लोग बड़े हुए हैं। इनका चेयरमैन तो सक्कर आ गया ना, वहां से एक जुमले लोगों ने कसना शुरू कर दिया। कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात आप क्यों कर रहे हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब जनूबी पंजाब चलेगी इनका चेयरमैन तो कह रहे बड़ी जबरदस्त बारिश हुई, अगले साल फसलें अच्छी होंगी। तो खुदा का खौफ गाले, लोग पानी में डूबे हुए, वबाई अमराज फैल गए, आपको फसलें लगी हुई है। और फिर खुद उनके अपनी सूबे पुख्तनख्वा कतवाल डी खान, आपका चारसदा, आपका नौशहरा, स्वाद, ये सारा आपके साथ। चलो उसके अलावा अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन, जारी बात है जब ये इलेक्शन को कराची का इलेक्शन हो गया, इलेक्शन की यकीनन फिर एक तो 2 हल्के का इलेक्शन था, यहाँ है गली मोहल्ले का इलेक्शन, ठीक है, और 3.5-4 करोड़ आबादी का शहर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 3.5-4 करोड़, फिर उसके साथ चलो हैदराबाद और उसको तो अलग कर दिया है। अब आप मुझे बताओ गली मोहल्ले का हर वार्ड का, यानी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना वो 13 यूनियन कौंसिल है, फिर 13 के 4 वार्ड है, तो आप हिसाब लगा लो कितना हो गए। इसके लिए पुलिस, अब आप मुझे बताओ कि अब पुलिस अगर नहीं देगी वफाक, और खुद वफाक जो ये लश्कर लेके बैठे हुए, सुबह धरना देंगे, शाम में देंगे, पिछले 5 महीने से 5 दिन का कह के गए और आज तक नहीं आया, 5 दिन पर होगी। या तो ये ऐलान कर दे कि भाई हम मजाक कर रहे हैं, तो हम ये पुलिस इस्लामाबाद से विड्रॉ करके हम वहां लगाने के आपको इलेक्शन करा देंगे। अच्छा ठीक है, ये मुझे सवाल लेने दें। अब खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि जी आप मार्च जो है डिले कर दें तो हम इलेक्शंस करा देंगे कराची के अंदर। नहीं, देखें ये सारी ड्रामेबाजी हैं और भागने के बहाने हैं, तरीकेकार हैं। देखें इन्होंने जो फैसला करवाया है ना इलेक्शन कमीशन से, आप इस बात को समझ लें कि इन्होंने अपनी जाती मुफाद के लिए बिल्कुल ठीक फैसला कराया, क्योंकि जानते थे कि इनको एक तारीखी शिकस्त होनी है।
اور کراچی میں ویسے بھی ان کا کوئی اتنا مینڈیٹ ہے نہیں. جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا کہ 6 سیٹیں صرف نیشنل اسمبلی کی پورے پاکستان میں نکلی. اس کے بعد کرنگی کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کرنگی کا کیا رزلٹ آیا. ملیر کے اندر تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ویڈیوز آپ کے سامنے بھی موجود ہیں. آج ٹی وی نے بھی ان ویڈیوز کو چلایا ہے اور ساری سوشل میڈیا پہ تمام ویڈیوز وہ موجود ہیں. خرم صاحب برا نہ بنائیے گا، پنجاب کے اندر دیکھیں سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن بالخصوص نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پنجاب کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. ابھی تک اس کا دائرہ جو ضابطہ اخلاق ہے وہ تک آپ کی پارٹی نے نہیں دیا. تو اگر یہ روک رہے ہیں وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کراچی کے اندر، تو آپ نے بھی تو نہیں کرایا پنجاب کے اندر، اور 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے. لیکن میں نمائندہ ہوں صوبہ سندھ کا. نہیں مگر آپ پی ٹی آئی کو تو ریپرزینٹ کریں گے نا جی. پی ٹی آئی ظاہر ہے آپ کی جماعت ہے. اگر کوئی چیز پنجاب میں غلط ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صوبہ سندھ بھی بھگتے گا. تو میں تو صوبہ سندھ کا جواب دے ہوں، اس لیے میں آپ سے صوبہ سندھ کی بات کروں گا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خرم صاحب آپ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اگر بلدیاتی انتخابات آپ کراچی کے اندر کرانا چاہیں گے تو اس کے لیے پھر پی ٹی آئی نے کیا سوچا ہوا ہے کہ کس قسم کی آپ قانونی چارہ جوئی کریں گے، احتجاج کریں گے، کیا پلان ہے؟ اچھا جی، گزارش دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو تیاری جو ہے وہ پوری مکمل ہے، اور پہلے فیز کے اندر بھی ہم تیار تھے، سیکنڈ فیز کے اندر بھی تیار تھے. لیکن آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاگنا ہے. اب مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ویسے بھی کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے کراچی کے اندر. اب رہی بات ان کے اتحادیوں کی جو کہ مجبور قومی موومنٹ MQM ہے، ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ ان کے اتحادی ہیں اور اس اتحادی کے ذریعے یہ حکومت میں آئے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ ان کو بلیک میل کیا ہے اور ان کو وارننگ دے دی تھی کہ اگر یہ الیکشنز ہوں گے اور اگر آپ نے ان الیکشنز کو الیکشن کمیشن کے تھرو کروانے دیا تو ہم آپ کے ساتھ علیحدگی کر لیں گے. سو ان کے پاس بھی کوئی چوائس موجود نہیں تھی. انہوں نے تو یہ بہانے بنانے تھے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہنا تھا کہ ہمارے پاس نفری موجود نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے لیے نفری ان کے پاس موجود ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے، اور باقی مندو خیل صاحب سے بھی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی صوبے میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے سندھ میں بھی وہ چیز غلط ہو اور کراچی کے اندر بھی غلط ہو. کراچی شہر تو پورے پاکستان کو چلاتا ہے نا. نہیں مگر یہ جو آپ نے الزام لگایا یہ بہت بڑا الزام ہے خرم صاحب، اس کو مجھے آگے لے کے جانے دیں کہ یہ جو آپ نے MQM کے حوالے سے بات کی، کیوں قادر مندو خیل صاحب MQM نے آپ کو اس طریقے سے بلیک میل کیا تھا کہ اگر آپ یہ بلدیاتی انتخابات ہونے دیں گے تو پھر ہم آپ سے علیحدگی کر لیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے؟ فیڈرل میں پہلی بات تو یہ جو انہوں نے کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں ہے. نہیں سر، میرا سوال کا جواب بھی تو اسی طرح پہلے جو ان کی رپلائی تو لوں نا، جو انہیں جواب دیا کراچی میں پوچھے نہیں. ابھی پچھلے اتوار کو ان کی چیئرمین کو 10,000 ووٹوں سے شکست دی ہے. جس سیٹ میں میں بیٹھا ہوں وہ بولنے دے جس سیٹ میں میں بیٹھا ہوں جیالو نے 33 سال بعد یہ سیٹ جیتی ہے اور ان کی کینڈیڈیٹ کو 6 نمبر پہ پہنچا ہے، 6 نمبر پہ. یہ کہہ رہے کراچی میں ہمارے کوئی پوچھا نہیں، چلو بقول ان کے. اب جو بات آپ کر رہے ہو کہ سوال آپ کرتے کہ MQM کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بلیک میل کیا ہے. دیکھیں یہ خرم شیر زمان صاحب خود گواہ اس چیز کے کہ جب یہ بلدیاتی بل آ رہا تھا تو ان جن لوگوں نے جیسے PSB نے یا جماعت اسلامی نے احتجاج کیا کہ یہ شکے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تعاون نہیں کرے تھے. اس کے بعد باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے سلیکٹ کمیٹی بنائی جس میں PTI کے ممبران بھی شامل ہے، خود ان کے ممبران ہیں، MQM والے، تمام پارٹی کے لوگ موجود ہیں. وہ ساری قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے طے کی کہ ہم کریں گے. اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ سندھ کی نمائندگی کر رہا ہے. میں تو الحمدللہ پورے پاکستان کے کروں گا اپنی پارٹی کا. وہاں پہ کیا پیش رفت ہوئی کچھ نہیں پتا. پھر جو MQM کا اعتراض تھا جو آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ حلقہ بندی کے حوالے سے، یہ جو حلقہ بندی ہو چکی ہے یہ موجودہ حکومت کے آنے سے، احتیاط کے آنے سے پہلے ہوئی تھی. تو مجھے آپ MQM والوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی اب یہ بتاؤ جو حلقہ بندی ہوئی ہے ان کے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، خود میں نے کیا ہے، وہ تھی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، ٹھیک ہے. اور اس میں MQM کے لوگوں نے خود میں نے پارٹی کے اندر بھی ہمارے بہت سارے جو ساتھی تھے تو انہوں نے حلقہ بندی کے اوپر ایسے میرا حلقہ صحیح ہونا چاہیے یہ کیا ہے. وہ اعتراضات ہم نے جمع کر دیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیے. جن کو منظور نہیں تو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے. تو کیا MQM نے چیلنج کیا؟
क्या मेरे साथियों ने, मेरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने चैलेंज किया है अब मेरे अपने हल्के के कंस्टिट्यूंसी को, तो सवाल नहीं, मगर डिलिमिटेशंस के ऊपर एमक्यूएम गई हुई है, इलेक्शन कमीशन भी गई हुई है और सुप्रीम कोर्ट भी तो देखिए, गई हुई है। इलेक्शन कमीशन ऐसे करते हैं कि आपको पता हो ना, एमक्यूएम की बात करो, आपको पता है जो वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो 4 साल में उसने एक पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे इख्तियार है तो आर्टिकल 140 के तहत, और 4 साल तक वो पलट के शायद 1-2 पीसीबी भी पलट की नहीं है, वो अपने स्टेटस जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। और दूसरी अच्छा सुन, दूसरी बात, अभी आपके प्रोग्राम के आने से पहले आज 3 बजे जो हमारी पार्लिमानी अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई है जिसका मैं मेंबर हूं, वहां बाकायदा एमक्यूएम के एक नए अबू बकर साहब को चेयरमैन मुंतखब कर दिया, ये सब पार्टियों ने, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि एक चेयरमैन हमने दिए उसको पार्लिमानी अफेयर्स का, एक दिए उसको कैबिनेट डिवीजन का, 2 वफाकी वजीर दिए, एक स्पेशल असिस्टेंट वजीर उसके दिए, गवर्नर दिए, और क्या जान लेंगे। वो कहते हैं डीलिमिटेशंस कराएं आप, उनका मेन इशू डीलिमिटेशंस पे है। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ये जो मंदोखेल साहब ने बात की है सिंध कमेटी की, उसके बारे में आप भी कुछ बता सकते हैं कि उसके अंदर तो आप भी आपका भी स्टेक है, तो उसके अंदर क्या फैसले हुए हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए? जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे मंदोखेल साहब, एक बिल्कुल कमेटी इस तरह बनी थी और उसका ये काम था कि उन्होंने जो SLGA का जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी है। और मैं आपको बताऊं कि जो आखिरी मीटिंग हमारी हुई थी उसमें नासिर शाह साहब ने कहा कि जो इलेक्शंस क्योंकि बहुत करीब थे, पहली दफा जो डिले हुए थे उसके करीब थे, उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि हमने जो अमेंडमेंट्स की हुई हैं वो आर्टिकल 140A के तहत की हुई हैं, अगर आप समझते हैं गलत है तो उसे अदालत में चैलेंज कर दें, अदरवाइज इलेक्शंस बहुत करीब, हम पहले इलेक्शंस करा लें उसके बाद हम वापस के बाद बैठ जाएंगे। तो देखिए, बात असल में मोटी बात यह है जो आपको समझनी है कि मंदोखेल साहब से सिर्फ इतना पूछें कि आपकी जमात 15 साल से शहर में इक्तिदार के अंदर है, 15 साल से आप सफाई सुथराई का निजाम कायम नहीं कर सकें, आप ट्रांसपोर्ट का निजाम कायम नहीं कर सकें, आप पीने का पानी फराहम नहीं कर सकें, आप सीवेज के मसाइल को हल नहीं कर सकें, आप शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के मसले को ठीक नहीं कर सकें। नासिर शाह साहब का ये जो बल्दियाती बिल था उसमें वो सिंध का, अंदरूनी सिंध का इलेक्शन हो चुका है उसी एक्ट के तहत। अब जब कराची की बात आ गई है तो उनको बता देना, आपने कोई बात की है, आपने पूछा, मैंने सवाल उठाया, तो जाके उसने बल्कि एक्ट सेलेक्ट कमेटी के एक्सेप्ट किए, नंबर 1 बात। फिर वो 15 साल के हिसाब, तो यानी आपके पसे पर्दा बातचीत तो होती रही है, नहीं बिल्कुल वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये 15 साल हमारे खाते में गिन रहे, खुर्रम शेरजवान साहब को अच्छी तरह पता है कि 15 साल में ये बल्दियाती अदारे और ये सब कुछ एमक्यूएम के हाथ में थी। अभी तो अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है तो 2 साल से एमक्यूएम हमारे साथ नहीं है, उसने ट्रांसपोर्ट की बात की है, वहां पे शर्जील मेमन साहब वजीर ट्रांसपोर्ट है, कितनी लाइनें अभी इफ्तिताह हुई है मेरे हल्के समेत। अच्छा, फिर पानी की बात करें, 128 अरब रुपए K4 मनसूबे को दिए और 50 अरब रुपए K5 मनसूबे जो अब दिन से आ रहा है मेरे हल्के से लियारी तक जाते हुए। फिर उसके बाद जो बात कर रहे हैं सेवरेज का, वहां पे सेवरेज के लिए बाकायदे जो है ना वो जो बोर्ड बना है जो कि बल्दियाती इदारों से नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो स्ट्रीट क्राइम की जो आखिरी बात की, यकीनन स्ट्रीट क्राइम यकीनन सारी चीज है, हमें भी इसमें खदशा आता है। उसके लिए आज भी अभी थोड़ी देर पहले मैं पुलिस अफसर की भी वो करा था, तो उसके बराबर हम मिल के काम करें, आप तनकीद करें, आप आइए हमारे साथ मिल के एक मुहिम चलाए स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा मंदोखेल साहब के आप सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि कराची के लोग जो हैं, आप दोनों जमातों को देख रहे हैं, बल्कि तमाम जमातों को देख रहे हैं, उनको पता है कि उनके मसाइल क्या हैं, और वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सियासी जमातें मिलकर इनको रिजॉल्व कर देंगी। एक बात बहुत जरूरी है कि अगर आपको हकीकी जमहूरियत की तरफ जाना है तो फिर आपको बल्दियाती निजाम को फाल करना ही होगा। मुनीज़े जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।